نام ہے تاریخ میں مخدوم ماہمی. ایک دن اپنی ماں کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ماں تیرا بیٹا علم دین سیکھنا چاہتا ہے. بات کو ذرا غور سے سننا. کہا ماں تیرا بیٹا علم دین سیکھنا چاہتا ہے. ماں نے کہا بیٹے تجھے پتا نہیں تیرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے؟ بیٹے تیرے جانے کے بعد ماں کی خدمت کون کرے گا؟ بیٹے تیرے جانے کے بعد کون میرا سہارا بنے گا؟ آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے, آپ کی خود آنکھوں میں آنسو آئے, اور اپنے آنسوؤں کو بہاتے بہاتے مخدوم ماغمی سمندر کے کنارے آ کر کے بیٹھے گئے. اللہ مخدوم ماغمی سمندر کے کنارے ایک پتھر پہ بیٹھ کے اپنے آنسوؤں کو بہا رہے گئے. اللہ کے نبی خضر علیہ السلام آتے گئے. آنے کے بعد مخدوم ماغمی سے پوچھا تھا اے مخدوم اتنا تو بتا دے, اے بیٹا اتنا تو بتا دے, آخر تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ تب مخدوم ماغمی نے کہا تھا اے نورانی چہرے والے نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں. اگر پوچھنا چاہتے کہ مجھے کس چیز نے رلایا ہے, کہتے میرے معاملے نے مجھے رلایا ہے. کہا بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ کہا میرا معاملہ یہ ہے ایک طرف علم دین ہے, دوسری طرف میری ماں ہے. اگر علم دین سیکھنے جاتا ہو تب ماں کا ساتھ چھوٹ جائے گا, اگر ماں کی طرف آتا ہو تب علم دین کا ساتھ چھوٹ جائے گا. بس اسی بات کی پریشانی ہے. اب سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ علم دین کو چھوڑا جائے یا اپنی ماں کو چھوڑا جائے. مخدوم ماغمی سے اللہ کے نبی خضر علیہ السلام نے کہا تھا اے بیٹا مخدوم حیران و پریشانی کی بات نہیں ہے, کہ روزانہ اسی جگہ آ جایا کرو, سمندر کے کنارے ہم تمہیں روزانہ پڑھایا کریں گے. لیکن اے بیٹا ہم اللہ کے نبی خضر علیہ السلام ہے, اللہ نے ہمیں تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے. لیکن بیٹا یہ بات کسی کو پتا چلنی نہیں چاہیے. اگر یہ بات کسی کو پتا چل گئے اے میرے لال اس دن کے بعد ہم تجھے پڑھانے کے لیے نہیں آئے گئے. مخدوم ماغمی نے کہا ٹھیک ہے, یہ بات کسی کو پتا نہیں چلے گی. آپ روزانہ سمندر کے کنارے آتے ہیں, اللہ کے نبی خضر علیہ السلام سے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن یار ماں تو ماں ہوا کرتی ہے. چند دن جب گھر پہ غیر حاضری ہوئی ہے تب ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا اے بیٹا مخدوم اتنا تو بتا دے آخر اچانک سے کہاں چلے جاتے ہو, اچانک سے کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ اے بیٹا کچھ پتا نہیں چلتا ہے. اللہ کے نبی مخدوم کے دل میں خیال آیا تھا یار مخدوم نہ جانے کہاں پھنس گیا ہے. ارے دیکھ تو صحیح پوچھنے والا کون ہے؟ اگر اپنی ماں سے چھپائے گا تب ہو سکتا ہے ماں ناراض ہو جائے گی, اگر ماں ناراض ہو گئی تب خدا ناراض ہو جائے گا. اب بتا تو صحیح فیصلہ کیا کیا جائے؟ مخدوم ماغمی نے فیصلہ کیا ہے کہ بات کو ماں کو بتا دیا جائے. اپنی ماں سے کہتے ماں تیرا بیٹا کہیں اور نہیں جاتا ہے بلکہ سمندر کے کنارے ایک پڑھانے والے اللہ کے نبی آتے ہیں, ماں ان کے پاس میں علم دین سیکھنے جاتا ہو. ماں نے جیسی اتنا سنا ہے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا. لگانے کے بعد ماں نے کہا تھا اے بیٹے آج کے بعد ٹوکیں گے نہیں کہ تم گھر سے کہاں چلے جاتے ہو, آج کے بعد کہیں گے نہیں کہ کہاں غائب ہو جاتے ہو. جیسی ماں نے اتنا کہا ہے آپ نے چیخ ماری ہے اور زور سے رونے لگے ہیں. تب ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا. لگانے کے بعد کہا تھا اے میرے بیٹا اتنا تو بتا دے آخر یہ رونا کس بات کا ہے؟ بیٹا اتنا تو بتا دے کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ مخدوم ماغمی کہتے ہیں اے ماں آج کے بعد اللہ کا نبی نہیں آئے گا, آج کے بعد پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے. کہ بیٹے پتا تو صحیح کیوں نہیں آئیں گے؟ کہتے ماں پڑھانے والے نے وعدہ لیا تھا اگر یہ بات کسی کو پتا چل گئی ہم تجھے پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے. ماں یہ راز کھل گیا ہے, اب پڑھانے والا نہیں آئے گا. اپنے آنسوؤں کو بہاتے بہاتے ایک کمرے میں جا کر کے بیٹھے گئے. لیکن یار ماں تو ماں ہوا کرتی ہے. میں زمانے سے کہتا ہوں آج ماں باپ کو گھر سے نکال کے سکون تلاش کرنے میں نکلے ہو کہ گھر میں برکتیں کیسے ہوگی. یار اللہ نے سب سے بڑا تعویذ تیرے والدین کو بنایا ہے, سب سے بڑا تعویذ تیری ماں کو دی ہے. یہ اگر بچے کے حق میں دعا کرے یہ دعا بعد میں کرتی ہے, اللہ قبول پہلے کر لیتا ہے. اس کی دعا آسمان پہ بعد میں پہنچتی ہے لیکن اللہ قبول پہلے کرتا ہے. مخدوم ماغمی کی ماں ہے, مصلی بچھایا, بچھانے کے بعد دعا کرتی ہے اے پروردگار عالم میرے بچے کے علم دین کے لیے کوئی غیب سے اسباب معینہ فرما دے, کوئی غیب سے مدد بھیج دے. ادھر ماں نے دعا کی ہے اور ماں کی دعا آسمان سے جا کر کے ٹکرائی ہے. اللہ کو اتنا پیار آیا ہے, اپنے اللہ کو اتنا پیار آیا. یہ مخدوم ماغمی جو کمرے کے اندر اپنے آنسوؤں کو بہا رہے ہیں, دل میں خیال آتا ہے کیا بات ہے مخدوم کہ پڑھانے والا نہیں
آئے گا، لیکن اس جگہ کو دیکھ لیا جائے جہاں علم دین سیکھا جاتا تھا. آپ اٹھے گئے، اٹھنے کے بعد سمندر کے کنارے پہنچے گئے. پہنچنے کے بعد کیا دیکھا گئے کہ روزانہ کا معاملہ یہ تھا، یہ پڑھنے پہلے جاتے تھے، پڑھانے والا بعد میں آتا تھا. آج کا معاملہ یہ ہے، یہ بعد میں پہنچے گئے، پڑھانے والے اللہ کے نبی پہلے موجود گئے. آپ قدموں میں گرے اور گرنے کے بعد کہتے گئے اے اللہ کے نبی اتنا تو بتائیے نا، آپ نے تو وعدہ لیا تھا کہ ہم پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن یہ آنا کیسے ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اے بیٹا مخدوم، جب تو نے اپنی ماں کو بات بتائی ہے، تیری ماں نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور اللہ نے تیری ماں کی دعا ایسی قبول کی ہے، مجھے حکم دیا آنا جانا روزانہ کا بند کر. ایک ہی بار میں میرے مخدوم کو اللہ کا ولی بنا کر کے چلا گا. اب مخدوم ماخذی کو خضر علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا ہے. جب سینے سے لگایا تھا تب مخدوم ماخذی تھے، جب جدا کیا ہے تب ممبئی کا سلطان بنا کے چھوڑا ہے. جب جدا کیا تو ممبئی کا سلطان بنا دیا. میں کہتا ہوں آپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور علم دین کی برکتوں کا عالم ہوتا ہے کہ جب بچہ علم دین سے محبت کرے تو وقت نہیں لگتی اللہ کا ولی بننے میں. وقت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ وقت نہیں لگتی اور ہم تو نہ جانے کہاں چلے گئے. کون ہے ایسا؟ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یار آج کا وقت ایسا آ گیا، حقیر جانا جاتا ہے ہمیں. لوگ نہ جانے کون کون سی نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہیں. لیکن تمہیں بتاؤں یہ عالم دین آج جن کی دستار بندی ہوئی ہے، ان میں تم میں بہت بڑا فرق ہے. ان کی سوچ میں تمہاری سوچ میں بہت بڑا فرق ہے. ان کی سوچ بتاؤں میں تمہیں. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے دربار میں 4 لوگ بیٹھے تھے. ایک اندھا تھا، دوسرا فقیر تھا، تیسرا عاشق تھا، چوتھا عالم دین تھا. بادشاہ نے کہا اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، اس سے پہلے مصرع لگا کر شعر کو پورا کیا جائے. سب سے پہلے حکم ہوا اندھے کو. اندھا کھڑا ہوا، ہونے کے بعد کہنے لگا اس میں گویائی نہیں، مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. سوچ و فکر کا پتہ دینے لگا وہ. ایک عالم کی سوچ میں ایک جاہل کی سوچ میں کتنا فرق ہوتا ہے. یہ کن کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہوگی سنے. اندھا اٹھا کہنے لگا اس میں گویائی نہیں، مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. دوسرا فقیر کو حکم ہوا. فقیر اٹھا، اٹھنے کے بعد کہنے لگا مانگتے ہیں زر مصور، جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. تیسرا عاشق کو حکم ہوا. عاشق اٹھا، کہنے لگا ایک سے جب 2 ہوئے تب لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. چوتھا عالم دین کو حکم ہوا ہے. پہلا اٹھا لکھا اس میں گویائی نہیں، مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. فقیر اٹھا کہنے لگا مانگتے ہیں زر مصور، جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. تیسرا عاشق اٹھا، اٹھنے کے بعد کہنے لگا ایک سے جب 2 ہوئے تب لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. ہر انسان کی سوچ الگ الگ ہے، لیکن جب عالم دین کو حکم ہوا ہے، ایک عالم دین اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد لکھتا ہے بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بت پرستی ان کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں صاحب اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں کہ آج کے دور میں تم واٹس ایپ نہیں چلاتے، آج کے دور میں تم اسٹیٹس نہیں دیکھتے.
ہر انسان کا اسٹیٹس اس کی سوچ و فکر کا پتہ دے دیتا ہے. آج ہم اپنے فون میں اسٹیٹس دیکھیں نا تو ہماری بستی کے نہ جانے نوجوان کتنے ایسے ہیں. ایسا لگتا ہے جب جمعے کا دن آتا ہے نا تو بڑے بڑی اچھی نعتیں لگایا کرتے ہیں, لیکن 6 دن وہ جو رہ جاتے ہیں ان میں طرح طرح کے گانے لگاتے ہیں. کوئی گانا لگاتا ہے. اور یار میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک انسان اپنی سوچ و فکر کا پتہ دے رہا ہے, اس کا اسٹیٹس کو دیکھ کر سامنے والا سوچ و فکر کا پتہ لگا رہا ہے کہ اس کی سوچ و فکر کیسی ہے. اگر تم نے اپنے بچے کو اچھوں کے ساتھ میں رکھا ہوتا یا اچھے اسٹیٹس لگاتا. آج زمانے والوں کو یہ اسٹیٹس لگا کر کے پیغام دیتے ہیں, اے زمانے والوں دیکھ لو میرا کسی نے دل توڑا ہے, اے زمانے والوں دیکھ لو میرے ساتھ میں فلاں معاملہ ہوا ہے. اپنے موبائل پہ اسٹیٹس لگا کر دوسرے کو پیغام دیتے ہو. اور یارو تمہیں پیغام دینے کے لیے آیا ہو, اگر اپنے موبائل میں اسٹیٹس لگانا ہے اور سامنے والے کو سوچ و فکر کا پتہ دینا ہے تو اسٹیٹس ایسے لگاؤ کہ جب زمانے والے تمہارے اسٹیٹس کو دیکھیں تب دیکھنے کے بعد یہ نہ کہے میں نے فلاں کا اسٹیٹس دیکھا تھا وہ اپنے موبائل میں گانا لگاتا ہے, میں نے فلاں کا اسٹیٹس دیکھا تھا وہ کسی دنیا دار کی محبت میں لگاتا ہے. بلکہ زمانے والے جب تیرے اسٹیٹس کو دیکھے تب دیکھنے کے بعد یہ نہ کہے میں نے فلاں کا اسٹیٹس دیکھا وہ دنیا دار کی محبت میں لگاتا ہے, بلکہ ہر ایک کی زبان پہ یہی ہو میں نے فلاں کا اسٹیٹس دیکھا تھا وہ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بلکہ آمنہ کے لال کی محبت میں لگاتا ہے, بلکہ آمنہ کے لال کی محبت میں لگاتا ہے. تو ہر انسان کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے. اگر اچھوں کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھو گے تب تمہارے بچے اچھے بنیں گے, بچے اچھے بنیں گے. آج صحیح معاملہ کیا ہے, آج آخر کیوں اتنا ہم نے جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے نا آسانی سے اس کی قدر نہیں ہوتی. حقیقت یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں, جو چیز آسانی سے مل جائے ہمیں کیا قدر ہوگی. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا تھا. یار امام صاحب نے کان میں اذان پڑھ دیا کہ مبارک ہو مصطفیٰ کا نوکر بن کے پیدا ہوا ہے. اگر تکلیفیں صحیح ہوتی تب پتہ چلتا کہ دین کیا ہے, تب جانا ہوتا کہ اس کی قدر کیا ہے.